وہ کہتا ہے دیکھو دیکھو میں ہوں ولی، میرا رسول ولی ہے اور علی ولی ہے، علی بھی ولی ہے. یہ اس نے قرآن کی آیت میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے. پیغمبر تشریف لا رہے تھے مسجد نبوی میں کہ ایسے میں پیغمبر کی نظر پڑی. اب یہ میں روایت پڑھ رہا ہوں طبقات ابن سعد سے. سمجھ رہے ہیں آپ طبقات ابن سعد کس کی کتاب ہے؟ آپ کو معلوم ہے، میری کتاب نہیں ہے. طبقات ابن سعد کہتے ہیں کہ پیغمبر اصحاب کے ساتھ تھے، مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے. ایسے میں دیکھا ایک سائل ہے جو مانگ رہا ہے. پیغمبر کی نظر پڑی، علی رکوع میں ہیں. علی جب رکوع میں ہیں تو سائل نے، فقیر نے مانگا ہے کوئی جو مجھ غریب کی بے کس کی مدد کرے؟ وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آیا. اس نے پھر اللہ سے کہا پروردگار تیرے در سے خالی ہاتھ چلا جاؤں گا؟ میں روایت پڑھی جا رہی ہے. اللہ کے گھر میں آ کے کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو کچھ مجھ غریب اور بے کس اور فقیر کی مدد کرے. جب کوئی جواب کہیں سے نہ ملا تو فقیر نے کہا یا اللہ کیا میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ چلا جاؤں؟ تو اب اللہ پر واجب ہے نا کہ اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہ بھیجے. اب اس کے گھر میں جو بھی فقیر کی جھولی بھر دے تو سمجھ لینا علی نے نہیں دیا بلکہ اللہ نے دیا ہے. یہ زکوٰۃ علی نے نہیں دی، اس نے اللہ سے مانگا. تو بھائی کون جب دیتا ہے تو کس طرح دیتا ہے؟ آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے ہی تو دیتے ہیں نا. واہ واہ. ہیں پیچھے والے جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے. پیغمبر نے کہا تھا غدیر فم پہ روکا سب کو، کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. جو لوگ آگے بڑھ گئے ان کو ہمارے مقام پہ لے آؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے لے آؤ. تو جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی آگے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. بیک بینچرز جو ہیں، بھائی دیکھیے اسکول اور کالج میں ہوتا تھا بیک بینچ پہ جا کے بیٹھتے تھے وہ لڑکے کہ جو پڑھائی لکھائی سے شغف نہیں رکھتے تھے، جن کو لیکچر سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ کوشش کرتے تھے پیچھے جا کے بیٹھ جائیں. کیوں؟ تاکہ ہمیں بولنا نہ پڑے، کہیں ایسا نہ استاد ہم سے پوچھ لے. تو بھائی یہ اسکول کالج نہیں ہے، یہ اسکول کالج نہیں ہے، یہ حسینی یونیورسٹی ہے. یہاں ہر انسان عالم ہے. جو علی کے نام سے واقف ہے، علی کی نام کی معرفت رکھتا ہے، اس سے بڑا میں عالم کسی اور کو سمجھتا ہی نہیں. تو آپ بھی بولتے رہیے پیچھے سے آپ بھی بولتے رہیے. پیغمبر نے کہا نوجوان پیچھے بیٹھے ہیں علی کی ولایت سے سرشار. تو پیغمبر نے کیوں کہا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ جہاں میں ہوں، جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بلاؤ؟ کیا کہا پیغمبر نے؟ کہا دیکھو علی کی ولایت ایسی نازک منزل ہے کہ جو آگے بڑھ جاتا ہے اس کو بھی بہکا ہوا مانتا ہوں، جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کو بھی بہکا ہوا مانتا ہوں. ہیں بھائی علی ولی ہے، اللہ نے کہہ دیا. علی اللہ نے کہا ولی ہے، اللہ نے کہہ دیا. تو بس علی کو ولی مانو، اور جس مقام پر میں آ کے علی کو ولی مان رہا ہوں میں چاہتا ہوں تم بھی وہیں آ کے علی کو ولی اسی طرح مانو جیسے میں مان رہا ہوں. اس نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو. گفتگو ہے ولایت پر. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو. پروردگار تیری اطاعت صحیح ہے، تو کہہ رہا ہے تیری اطاعت کے معنی مارے لا، اطاعت کے معنی یہ ہے کہ اتباع کیا جائے. اطاعت کے کیا معنی ہیں؟ اتباع کے کیا معنی ہیں؟ تقلید. اللہ کہہ رہا ہے میری تقلید کرو، میرا اتباع کرو. بس کچھ اشارے ہیں جو میں دیتا ہوا نکل جاؤں گا. میرا اتباع کرو، میری تقلید کرو. پروردگار لفظ اطاعت اور اتباع اور تقلید جہاں بھی یہ لفظ آ جائے لغت کی مجبوری ہے کہ ہمیشہ اتباع، اگر انسان کی طرف یہ حکم دیا جا رہا ہے، انسان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی کا اتباع کرو، کسی کی تقلید کرو، کسی کی اطاعت کرو، تو اتباع، تقلید اور اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اگر اطاعت کرے گا تو ہمیشہ اس کو اطاعت کے لیے اپنے جیسا انسان چاہیے. بھائی انسان کسی جانور کی اطاعت تو نہیں کرے گا نا،
انسان کے لیے انسان کی اطاعت. اطاعت لفظ کے لیے ضروری ہے کہ ایک مجسم وجود ہو. ہوا کی اطاعت نہیں کی جاتی, فضا کی اطاعت نہیں کی جاتی, پانی کی اطاعت نہیں کی جاتی, جنگل کی اطاعت نہیں کی جاتی, پیڑ پودوں کی اطاعت نہیں کی جاتی. ایک مجسم وجود ہو جو عقل رکھتا ہو, جو فہم رکھتا ہو, جو شعور رکھتا ہو. لغت میں جا کے پڑھنا کہ اطاعت اور اتباع کے لیے ضروری ہے کہ ایک مجسم ہو, ہاتھ پیر ناک کان دہن زبان چہرہ رکھنے والا ہو, کہ جس کا اتباع کیا جائے. کہ بھئی انسانوں کو کہا جا رہا ہے نا تم اتباع کرو, تو انسان جانور کا اتباع تو کریں گے نہیں, ہوا کا اتباع تو کریں گے نہیں, ان کو زندگی گزارنی ہے. تو وہ کسی ایسے کے اتباع میں ملوث ہونا چاہیں گے کہ جو ان کے لیے رول ماڈل ہو, آئیڈیل ہو, جو ان کے لیے مکمل ہو. کہیں بھئی اس کا اتباع کرو. یعنی ضروری ہے کہ جس کا اتباع کر رہے ہیں اس کے ہاتھ بھی ہوں, کان بھی ہوں, ناک بھی ہو, پیر بھی ہو, دہن بھی ہو, زبان بھی ہو, چہرہ بھی ہو, وہ گفتگو بھی کرتا ہو, وہ ہاتھ پیر ہلاتا بھی ہو, وہ زبان سے لفظ بھی ادا کرتا ہو, اس کا کوئی چہرہ بھی ہو. تب تو ہم اس کو دیکھ کے اس کا اتباع کریں گے کہ بھائی یہ ایسے چلتا ہے, ہمیں بھی ایسے چلنا چاہیے. یہ ایسے عطا کرتا ہے, ہمیں بھی ایسے عطا کرنا چاہیے. یہ ایسے بولتا ہے, ہمیں بھی ایسے بولنا چاہیے. اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے, ہم بھی چاہیں تو اپنا چہرہ خوبصورت بنائیں. پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ تیرا اتباع کریں, اور تو ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے نہ تیرا ہاتھ ہے, نہ پیر ہے, نہ کان ہے, نہ آنکھ ہے, نہ دہن ہے, نہ زبان ہے, نہ چہرہ ہے. بہرحال تیرا اتباع کیسے کریں؟ کہا اسی دن کے لیے تو کہا کہ میرا ہاتھ علی کا ہاتھ, میرا چہرہ علی کا چہرہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ کہا اتباع میں کہہ رہا ہوں اطیع اللہ, میری اطاعت کرو. تو میں تو کبھی بندوں کے سامنے آیا ہی نہیں کہ جو بندے مجھے دیکھیں کہ میں کیسا ہوں. اچھا اگر مجھے کوئی دیکھ لے تو میں نہیں, اگر میں نظر آ گیا تو میں نہیں, میں اللہ نہیں رہتا. توحید ختم اگر کہہ دیا اللہ کو دیکھ لیا. لیکن کس کے لیے توحید ختم؟ انسانوں کے لیے. اگر کسی انسان نے کہہ دیا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس کو کہہ دیا جائے گا کہ تو کافر ہے, اللہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا. یہ انسانوں کے لیے ہے. لیکن جب منزل ولایت آ جائے اور علی کی منزل آ جائے تو علی سے جب پوچھا جائے یا علی کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے, تو علی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا ہوں, نماز کا پہلا سجدہ کرتا ہوں اور اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک خدا کو دیکھ نہ لوں. یہ منزل ولایت ہے کہ جہاں دیدار الہی ہو رہا ہے. کہا یا علی کیسے دیکھیں؟ کہا ان آنکھوں سے تو نظر ہی نہیں آتا, یہ جو آنکھیں ان سے نظر نہیں آتا. کہا مولا کیسے دیکھا جائے؟ کہا دل میں آنکھیں پیدا کرو, معرفت کی آنکھیں پیدا کرو, ان سے نظر آتا ہے, ان سے دیدار ہوتا ہے. تو اگر کوئی معرفت کی منزل پر اس مقام پر آنے کی کوشش کرے کہ جہاں منزل ولایت ہے, تو نہ صرف یہ کہ ہر صاحب غیب نظر آئے بلکہ وہ بھی نظر آئے جو ازل سے غیب میں ہے اور ابد تک غیب میں رہے گا. یہ ہے منزل ولایت. اس لیے کہا اطاعت, پروردگار تیری اطاعت, تیری اطاعت. کہا دیکھو میری اطاعت, اور اس کے بعد میرے رسول کی اطاعت, اور پھر اولی الامر کی اطاعت. پڑھی اگر تفسیر جا کے اس آیت کی تو مفسرین نے لکھا, اور جب سوال کیا گیا غور کرنے والوں نے غور کرنے کی کوشش کی کہ 3 اطاعتوں کا ذکر کیا اللہ نے, 3 اطاعتوں کا. ایک اللہ کی اطاعت, ایک رسول کی اطاعت, اور ایک اولی الامر کی اطاعت. تو غور کرنے والوں نے اس بات پر غور کیا کہ جب 3 اطاعتوں کا ذکر ہے تو 3 مرتبہ لفظ اطاعت بھی استعمال ہونا چاہیے تھا قرآن کی آیت میں. ہے تو 3 کی اطاعت لیکن لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا اطاعت کا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اگر 3 اطاعتیں تھیں تو 3 مرتبہ لفظ اطاعت بھی استعمال ہونا چاہیے تھا, ہونا یہ چاہیے تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم. نقل کفر نہ باشد, قرآن کی آیت ہے لیکن ہم سمجھنے کے لیے 3 مرتبہ لفظ اطاعت استعمال ہونا چاہیے تھا. یہ 2 مرتبہ لفظ اطاعت کیوں استعمال کیا؟ کہا دیکھو یہ اس لیے استعمال کیا ہے 2 دفعہ لفظ اطاعت کہ اللہ کی اطاعت تو بلند ہے, وہ تو ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کا مطیع ہو, اللہ کا اتباع کرنے والا ہو. ہاں انسانوں کے لیے یہ بات ہے کہ وہ رسول کا اتباع کریں, اس لیے کہ رسول دیکھا جا سکتا ہے. رسول کو لوگوں نے دیکھا ہے, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, کھاتے پیتے, گفتار کرتے, دیکھا ہے رسول کو. تو رسول کی اطاعت صحیح ہے, انسان کر سکتا ہے,
لیکن ہم نے اولی الامر کے ساتھ اس لیے لفظ اطاعت استعمال نہیں کیا کہ اگر ہم رسول کی اطاعت کو الگ کر دیتے اور اولی الامر کی اطاعت کو الگ کر دیتے تو پھر انتخاب کی منزل پر امت یہ کہنے میں حق بجانب ہو جاتی کہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنے درمیان میں سے اپنے جیسا اپنی ہدایت کے لیے منتخب کریں. کہا دیکھو تمہیں اختیار نہیں دیا کہ تم اولی الامر کو منتخب کرو. دیکھو اولی الامر کی اطاعت ویسی ہی ہے جیسے رسول کی اطاعت. ہمیشہ اولی الامر وہ ہوگا جیسا رسول ہوگا, جیسا رسول ویسا اولی الامر. اس لیے کہا کہ جب سورہ برات دے کے بھیجا ہے ان کو تو جبریل آیت لے کے آئے. کہا یا رسول اللہ نے کہا ہے یہ سورہ برات یا تو آپ خود لے کے جائیے کافروں کے درمیان پڑھنے کے لیے یا اس کو بھیجیے جو آپ میں سے ہو, جو منیت کی منزل پر ہو. کہا یا علی انت منی وانا منک, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. جاؤ علی جاؤ لے کے آؤ. راستے میں علی دوڑے گئے. کل آئیے قرآن کی آیت سے آپ کا کیا واسطہ؟ ارے بھائی اشارے ہیں, اب یہ تو باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں. سورہ برات کون لے کے گئے تھے؟ مجھے تو تشریح نہیں کرنا ہے, تفسیر نہیں کرنا ہے. اگر بچوں نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو اپنے بزرگوں سے پوچھ لیجیے گا کہ مولانا کس طرف اشارہ کر رہے تھے. کہا لے آؤ بھائی لے آؤ. رکیے آپ رکیے, کہاں جا رہے ہیں؟ لائیے آیت واپس لائیے. پیغمبر نے کہا میں جا کے سناؤں گا کفار کے درمیان یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی اور جا کے سنانا ہے مکے میں, اور مکے میں بھی کافروں کے درمیان. اور کافر بھی وہ کہ جو طواف کرتے کرتے برہنہ ہو جائیں, کعبے کا طواف کرتے کرتے برہنہ ہو جائیں, وہ ان پر حال طاری ہو, جس کو آپ وجد اور کیف کہتے ہیں آج کی زبان میں, کہ برہنہ ہو جائیں. تو کہا